بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں جس طرح نکاح پڑھایا جاتا ہے اس طرح نکاح پڑھانے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نکاح پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت وکیل پہلے لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جائے۔ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ وکیل لڑکی کے پاس جائے اور کہے کہ فلاں بن فلاں کے ہمراہ اتنے مہر کے عوض آپ کا نکاح ہونا طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ اور کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں کے ہمراہ اتنے مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا جائے؟ جب لڑکی اجازت دے دے تو لڑکی سے نکاح کے دفتر پر دستخط اور سگنیچر لے لیا جائے۔ اس کے بعد وکیل مجلس نکاح میں آ جائے اور نکاح خواں کو اور قاضی صاحب کو بتلا دے کہ لڑکی نے اجازت دے دی ہے۔ اجازت کی تصدیق کے بعد نکاح خواں کو چاہیے کہ وہ نوشہ اور گواہوں کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھے۔ خطبہ نکاح آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب خطبات معصورہ سے یاد کر سکتے ہیں۔ خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد نکاح خواں نوشہ کو مخاطب کر کے دو گواہوں کی موجودگی میں اس طرح قبول کرائے گا کہ حاضرین جماعت کی موجودگی میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق جناب عباس صاحب کی وکالت اور جناب محمد حمزہ صاحب اور جناب محمد یوسف صاحب کی شہادت سے نوشہ عبداللہ میں نے آپ کا عقد نکاح جناب عبد الرحمن صاحب کی دختر نیک اختر حمیرہ انجم کے ہمراہ 5 لاکھ روپے بشکل زیور مہر کے عوض کر دیا اور آپ کا جوڑا باندھ دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اب جواب میں نوشہ کہے گا الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بس نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد خیر و برکت کی دعا دی جائے، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ اس کے بعد نوشہ سے اور گواہوں سے وکیل سے نکاح کے دفتر پر سگنیچر کرا لیا جائے۔ اس طریقے سے نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو مہر کا تذکرہ کیا گیا طریقہ نکاح کے دوران یا جو ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سب فرضی نام ہے، فرضی مہر ہے۔ آپ اپنے حساب سے مہر طے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بنگلور میں تو تقریباً اسی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ میں خود بھی اسی طریقے سے نکاح پڑھاتا ہوں۔ Like, comment, and subscribe.